بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چوہدری. آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی ڈفرینٹ اہم ٹاپکس پر ڈسکشن کریں گے اور آپ کے سامنے سوال رکھیں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کے دو ٹوک موقف کے حوالے سے. پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کارروائیاں روک دی جائیں گی جب افغان طالبان حکومت جو ہے وہ یقین دہانی کرائیں گے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر شہید سے الوی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. ویلکم کہتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں. سر جیسے کہ میں نے بولا کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے. پاکستان نے دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کارروائیاں روک دی جائیں گی جب افغان طالبان حکومت جو ہے وہ یقین دہانی کرائے گی اور اس وعدے پہ پورا اترے گی کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سرزمین افغانستان کی نہیں استعمال ہوگی. ایگزیکٹلی دیکھیں لڑائی ہماری افغانستان میں اپنے افغان بھائیوں کے خلاف نہیں ہے. بے شک لڑائی ہماری دہشت گردی کے خلاف ہے. ہمارے بچے شہید ہو رہے تھے, ہمارے سکولز محفوظ نہیں تھے, ہماری مسجدیں, امام بارگاہیں, ہمارے مدرسے, ہمارے بازار کچھ محفوظ نہیں تھا. ہمارا وفاقی دارالحکومت میں آپ لوگوں نے اسٹرائک اس موقع پہ کی جب ایک اور ملک کا وزیر اعظم آیا ہوا تھا اور آپ نے سافٹ ٹارگٹ دیکھا. پھر آپ نے اس وقت کارروائی کی جب لوگ سجدے میں تھے اور اسلام آباد کے بھی نکڑ میں جو آخری گاؤں سے ٹچ ہوتا تھا صرف جسٹ ٹو لیٹ دا ورلڈ نو کہ ہم نے وفاقی دارالحکومت کو ٹچ کر دیا. تو اپنے مضموم عزائم کے لیے آپ نے 80-90 نمازی شہید کیے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ اس کے بعد ہم لوگ کہیں گے ٹھیک ہے خیر سگالی کے لیے ہم بخش دیں؟ تو بدلہ آنکھ کے بدلے آنکھ, یہ تو ہمیں اسلام کہتا ہے. تو دہشت گردوں کو تو ہم لوگ ان سے مذاکرات بھی نہ کریں گے نہ کرنے چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ دہشت گرد کو, اس کے نیریٹو کو, اس کی پریزنس کو, اس کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے افغان طالبان کی, ہمارے بھائی ہیں, ہمیں چھوٹے موٹے اختلافات دیکھیں گھر میں دو بھائیوں کے ہو جاتے ہیں, وہ آج نہیں تو کل ٹھیک ہو جائیں گے. اور اسٹینس یہی رہنا چاہیے کہ آپ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی گارنٹی دیں کہ ان کی پشت پناہی نہیں ہوگی, ان کا سدباب ہوگا. فتنہ الہندوستان ہو یا فتنہ الخوارج, they should be dealt with iron hand in Pakistan and افغانستان both. تو ہم مذاکرات کرتے ہیں, ٹریڈ بھی بڑھاتے ہیں. اس میں ظاہر ہے ٹریڈ رکا ہوا ہے تو ہم دونوں کا نقصان ہے, لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, آر پار دونوں کے ہو رہے ہیں. تو لوگ تو عوام تو اور بچے یہ تو سانجھے ہوتے ہیں, یہ تو سب کے ہوتے ہیں. پاک فوج کی داخلی سلامتی میں جو ہے وہ مداخلت گورننس کے گیپس کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاک فوج کی داخلی سلامتی میں مداخلت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورننس کے گیپس کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, آپ ایریاز کور کر کے آتی ہے پاک فوج کے پی کے میں, پورا ضلع کور کر لے گی اور دہشت گردی کا خاتمہ کر لے گی. پھر وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر آتی ہے کہ یہ لیں جناب سنبھالیں. 2 سال بعد پھر دھماکے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے وہ چیزیں قابو میں نہیں آتی, آنکھیں بند کر کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹکے ماری عروج پر ہوتی ہے. ٹھیکے داری میں کول مائنز کا جو ٹھیکہ ہوتا ہے اسپیشلی خیبر میں اور باقی اس طریقے کے جو ٹھیکے ہوتے ہیں اس پہ وہ اپنا حصہ لے رہے ہوتے ہیں. حصہ پھر وہ طالب بھی آ کے مانگتا ہے. تو وہ بزنس مین آدمی تو بزنس مین ہوتا ہے, اس نے طالب کو بھی راضی کرنا ہے, اس نے ایڈمنسٹریشن کو بھی راضی کرنا ہے. اس کھاتے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے وہ لوگ انفلٹریٹ کر جاتے ہیں دوبارہ آپ کے سسٹم میں. تو جب دیکھیں آپ کو میں ایک بہت سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. جب آپ کا 2 سال پہلے جو سی ایس ایس کا بیچ پاس آؤٹ ہوا تھا, 4 سال پہلے لگا لیں پاس آؤٹ ہوا تھا, نئے اسسٹنٹ کمشنرز جب وہ لگے تھے اور ان کو پہلی اسائنمنٹ یہ دی گئی تھی کہ آپ نے الیکشن ریگ کرنا ہے. جب وہ پہلا ان کی ڈیوٹی ہی لگی ہے کہ آپ نے کرپشن کرنی ہے, ڈو یو تھنک کہ ان کے خمیر میں بعد میں ہوگا کہ ہم حلال کمائیں گے؟ ایسے ہی. تو فوج کو انفلٹریٹ کرنا پڑتا ہے بیچ میں, جب اسے نظر آتا ہے کہ یار یہ چیزیں درست نہیں چل رہی, تو اسے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یہ ڈومین ہی فوج کی ہے, یہ ڈومین ہی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہے. تو اس ڈومین میں تو ان کو مین اسٹریم میں آنا پڑے گا. اور فارگیٹ اباؤٹ کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ناراض ہو رہی ہے, نون کی ناراض ہو رہی ہے. بھائی میرے بچے ہیں, تمہاری ناراضگی کی بھینٹ چڑھا دوں میں اپنے بچوں کو, میرے جوان ہیں ان کو تمہاری ناراضگی کی بھینٹ چڑھا دوں. تو یہ چیزیں تو درست ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ بالکل درست ہے کہ گورننس کا جو ناکامی ہے اس کے ہی بنیاد پہ راہ ہموار کی جاتی ہے کہ اب فوج
بیچ میں عمل درآمد کرے یا عمل دخل کرے کسی بھی چیز میں, کیونکہ ملکی دفاع جو ہے وہ اولین ترجیح ہوتی ہے. ملکی دفاع انٹرنل میٹرز میں آپ نے اپنی عوام کا دفاع کرنا, یہ ہونی ہی اولین ترجیح چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں سارا انویسٹر دبئی سے بھاگ گئے, ایسے ہی ان کے پاس دفاع نہیں ہے نا. ہم جب ایٹم بم بنا رہے تھے اور گھاس کھا رہے تھے, ہمارا دنیا مذاق اڑاتی تھی. دبئی میں یہ 2 ٹکے کے جو عرب سردار ہیں, یہ چور چکار جو ہیں, یہ ڈکیٹ جو ہیں, یہ ہمارے ویزے کینسل کر کے بیٹھے ہوتے تھے. ان کی اوقات یہ کہ ضلع اٹک اور ضلع راولپنڈی جتنا ان کا پورا امارات ہے, اور یہ ہمیں دکھا رہے تھے آنکھیں. اس وقت بنا رہے تھے عمارتیں, وہ عیاشی کے اڈے کھولے ہوئے تھے. آج کیا ہے, 2.5 میزائل نہیں گرے کہ سارے انویسٹر بھاگ رہے. تو بھائی اپنا دفاع مضبوط ہونا چاہیے. دفاع آپ ٹھیکے پہ دیں گے. دیکھیں وہ آصف غفور بڑی اچھی بات کرتا تھا, وہ کہتے تھے آپ کے ملک میں فوج تو ہوگی, آپ کی نہ صحیح کسی اور کی صحیح, تو اپنا دفاع ٹھیک ہونا چاہیے. اس کے بعد روٹی کپڑا مکان بھی ہوگا. اب یہ کمرہ ہے, میں نے پہلے بھی ایگزامپل دی تھی, یہاں روٹی کپڑا مکان میں نے رکھ دیا, روٹی اور کپڑا رکھ لیا آدھا آدھا, ایک کپڑا ہے اور آدھی روٹی ہے. باہر چوکیدار ڈاٹا رکھا ہوا ہے, کوئی یہ چھینے گا نہیں. یہاں میں 1000 روٹیاں رکھ لوں, کپڑوں کے انبار لگا دوں, باہر چوکیداری کوئی نہیں, تو کیا فائدہ اس کا. کل کوئی وہ ہزاروں آئیں گے اور وہ چلے جائیں گے, ایک بھی نہیں ہوگی کھانے کو. تو ہمارے پاس ایک ہے یا آدھی روٹی ہے, لیکن باہر چوکیدار ڈاٹا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ دس از سم. اور باقی ٹھیک ہے, آپ کو اختلافات ہوتے ہیں, بے شک فوج کی سیاست میں انٹرفیئرنس سے اختلاف ہوتے ہیں, لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ لا اینڈ آرڈر اور سیکورٹی کے معاملے میں فوج سے پوچھیں کہ کیا آپ کہیں کوتاہی دکھا رہے ہیں, تو نہیں دکھا رہے. وہ اپنے بچے قربان کر رہے ہیں. جرنیل, بریگیڈیئر, کرنیل اپنے بچے قربان کر رہے ہیں. مائی فادر واز اے بریگیڈیئر آفیسر, اور میرا چھوٹا بھائی 6-7 سال سے جب سے وہ فوج میں گیا, پاس آؤٹ ہونے کے بعد وہ آپ سیریس میں ہے, روزانہ موت کو اپنے قریب سے دیکھتا ہے. پہلے تو ایک وقت ہوتا تھا کہ ماں ہماری روتی تھی جب بیٹے کی پوسٹنگ ایسی جگہ پہ ہو, تو والد صاحب نے کہا دیکھو یار, اب یہ تم سے پہلے یہ اس قوم کا بیٹا ہے, تو میں اپنا اصل رسوخ استعمال کر کے کہ ایز آئی ایم اے بریگیڈیئر, تو میں اس کو پنڈی میں پوسٹ کرا دوں یا اٹک میں پوسٹ کرا دوں, تو یہ بزدلی کی علامت ہے. اس کو اگر بھیجا ہے فوج میں تو جس کاز کے لیے بھیجا ہے, لیٹ ہم سرو دیٹ نوبل کاز, اینڈ دیٹ کاز از پاکستان, بے شک, دی ڈیفینس آف پاکستان. تو جب وہ قربان کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اتنے سستا خون تو نہیں ہوتا نا بچوں کا. ایسے ہی, اور یہ بہت بڑی قربانی ہے. یہ لوگ جو لوگ دیتے ہیں یہ پتہ ان کو ہے. ایگزیکٹلی. مطلب آپ یہ دیکھیں 6 مہینے بعد ہم اسے دیکھتے ہیں, وہ ہفتے 10 دن کی چھٹی آتے, اور چھٹے دن پھر اوپر سے کمانڈنگ آفیسر کی کال آتی ہے, حالات ذرا ڈسٹرب ہیں, آ جائیے. مارکو روبیو کا افغانستان کو ناجائز حراست کی سرپرستی کرنے والی ریاست کہنا, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے, اس پہ پاکستان کی میڈیا اور گورنمنٹ بڑا جشن منا رہے ہیں. مارکو روبیو وہ بدبخت آدمی ہے, وہ کمظرف آدمی ہے جس نے کہا ہے کہ ہماری اصل جنگ تو امام مہدی علیہ السلام سے ہے. تو ہم اگر اس پہ خوش ہوں کیونکہ امریکہ نے تائید کر دی ہے افغانستان کے خلاف جنگ میں, تو وٹ از امریکہ, ہو از امریکہ, یہ جنگ لڑ کیوں رہے ہیں ہم لوگ؟ امریکہ یہاں آ کے حرامزدگی نہ کرتا, ہمیں لڑنا پڑتا افغانیوں سے. بے شک. امریکہ یہاں آ کے ہمارے ملک سے زبردستی ہم سے اڈے نہ مانگتا, ہمیں دھمکیاں نہ دیتا کہ ویل سینڈ یو ٹو دا اسٹون ایجز اور فلانا ڈھمکانا, ہمارے باجوڑ کے مدرسے پہ 150 بچے شہید نہ کرتا, ہمارے زمین کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں دہشت گردی نہ پھیلاتا اور دہشت گردوں کو سپورٹ نہ کرتا, اور جاتے ہوئے یہ اسلحہ چھوڑ کے نہ جاتا جو بگرام بیس پہ اس نے پتہ نہیں کتنے ہزاروں ٹن کا اسلحہ چھوڑا ہوا ہے. کیوں چھوڑا تھا؟ اگینسٹ اس. بے شک. تو یہ منافقت ہے. پوری دنیا میں ٹرمپ جنگیں رکوا رہا ہے, پاکستان افغانستان کی جنگ پہ وہ خوش ہے. وائی؟ اسے پتہ ہے یہ دونوں ادھر انگیج ہوں گے, ہم ایران والی کاروائی کر کے چلے جائیں گے. کون نہیں جانتا, ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کبوتر کی طرح. تو ہم افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, بی ایل اے اور ٹی ٹی پی والے آستین کے سانپوں کے خلاف. یہ ہمارا رائٹ آف سیلف ڈیفense ہے, ہم کر رہے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ اینی سارٹ آف اپریسیشن یا اینی سارٹ آف اگینسٹ کامنٹس فرام دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. وہ ایک دہشت گرد, ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہو چکا ہے. اس نے دنیا کے امن کو تباہ کیا. ان کے اپنے پروفیسرز نے کہا ہے کہ 1971 سے 2021 تک 38 ملین لوگوں کو شہید کیا امریکہ نے. 38 ملین چھوٹی چیز نہیں, 4 کروڑ بہت بڑا فگر ہے. 4 کروڑ لوگ, پورا آپ کا سندھ صوبہ ہے, سندھ صوبے کے ایک ایک سندھی کو سمجھو آپ نے قتل کر دیا, مہاجر کو قتل کر دیا, اتنے لوگ مار دیے انہوں نے. تو ہم اگر اس پہ خوش ہوں, وہ جی کیونکہ اس نے یہ کہہ دیا ہے, اس کو ہم پاپا بنا لیں, اس کو کہتے ہیں آپ کو ایک اور نوبل دیتے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم لوگ.
اب اسٹریٹ فارورڈ ہو کے جائیں. دنیا میں ڈپلومیسی کی سیاست ختم ہوگی. بے شک. پاکستان کا افغانستان کی عوام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ ہمارا ان دہشت گردوں سے مسئلہ ہے جو ہمارے ملک میں کارروائیاں کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ہماری لڑائی دہشت گردوں سے ہے. بے شک. اپنے برادر اسلامی ملک یا اپنے بھائیوں سے نہیں ہے. ہاں بڑا بھائی مفتی پوپلزئی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس نے 2 باتیں کی. کہتے ہیں چاند بے شک عید بے شک 2 ہوں ملک تو ایک ہی ہے. اور دوسری بات اس نے یہ کی تھی کہ پاکستان بڑے بھائی کی طرح ہے اور افغانستان چھوٹے بھائی کی طرح ہے. چھوٹا بھائی جب مستی کرتا ہے تو بڑا بھائی تھوڑا بہت کان میں روڑ لیتا ہے. تو یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. یہ کوئی وہ جنگ نہیں ہے جو لگی رہے گی فلانا ہوگا. تو یہ چھوٹا موٹا اندرونی معاملہ ہے. ہم نے کان میں روڑے ہیں کہ یار یہ جو تم نے بچے پالے ہوئے ہیں BLA TTP کی صورت میں یہ شرارتیں کرتے ہیں ایسے تو ان کو ختم کرو. یہ فتنہ ہے. ان کے پیچھے انڈیا ہے. بچے آپ کے کہیں اور سے تنخواہیں لے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں. بلوچستان حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ایک بڑا اقدام کیا گیا اور کچھ جو اخراجات میں کمی کی گئی کہ صوبائی وزران مشیران اور پارلیمانی سیکرٹریز جو ہیں وہ 2 ماہ تک تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں لیں گے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اقدام کو؟ تو 5 سال بھی تنخواہیں نہ لیں دینا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرینکلی اسپیکنگ جتنا ٹھیکیداری میں پیسہ کما لیتے ہیں وزیر مشیر سارے مل کے, جتنا یہ ایرانی تیل میں کما لیتے, ان کو کہیں کہ یار آپ MP بن گئے یہ بہت ہے تمہارے لیے. تو دس از انف فار دیم. بہرحال سرفراز بگٹی کا جو گورننس کا نظام ہے وہ بہت اچھا ہے. ہی از اے ویری گڈ اینڈ پیٹریوٹ سارٹ آف اے پرسن اینڈ آئی نو ہم سنس لاسٹ 15 ایئرس. اور 2-3 بار اس شخص پہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں just because he has this badge at his chest, the badge of Pakistani flag, just because کہ وہ پاپولر بیانیہ کے اگینسٹ جا کے اس نے پاکستان کو سپورٹ کیا, پاکستان کا نعرہ لگایا. وہ he is a very wise person. باقی جہاں تک تنخواہوں کی بات ہے تو وہ آپ انہیں دیں نہ دیں وزراء شزراء کو تو یہ اپنا حصہ مار لیتے ہیں عوام کے کھاتے سے. بلوچستان میں اب کیا میں آپ کو بتاؤں, زمین پر سڑک کوئی نہیں ہے, کاغذات میں 6 بار سڑک بن چکی ہے. وہ ٹھیکے کے پیسے ٹھیکیدار سے لے کے سیکرٹری تک وزیر تک سارے کھاتے ہیں اور یہ 75 سالوں سے ہو رہا ہے. انفارچونیٹ ریئلٹی ہے. پھر کہتے ہیں پنجابی پیسہ کھا گئے. یہ انفارچونیٹ ریئلٹی اور یہ بلوچستان کا ہر بندہ مانتا ہے. ایسے ہی ہے. کیا بلوچ خواتین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی با اختیار ہو رہی ہیں یا کسی غلط بیانیے کا جو ہے وہ حصہ بنایا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہماری بہنیں ہیں, اگر غلط بیانیے کا حصہ بن رہی ہیں تب بھی بہنیں ہیں, اگر وہ با اختیار ہو رہی ہیں تب بھی بہنیں ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم اس کا کاؤنٹر نیریٹو کیسے پیش کر رہے ہیں. جو غلط بیانیاں پھیلانے والی مشینز ہیں, جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ہم اس کو کاؤنٹر کیسے کر رہے ہیں. ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے کہ میرے گھر کی بیٹی میری بہن دشمن کے ہاتھوں میں نہ جائے. یہ تو میری رسپانسبلٹی ہے. تو کیا میں رسپانسبلٹی پوری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اب اس میں دیکھیں 3-4 کام ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسٹیٹ لیول پہ کام, سرکاری سطح پر کام. اسٹیٹ اگر کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے ایک الگ چیز ہے. انٹیلیجنسیا کا کام, آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے. آپ کے جو مائنڈز ہیں ٹیکنوکریٹس کے وہ کچھ اس پہ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں نیریٹو بلڈنگ میں یا نہیں کر رہے. تیسرا سوال یہ تو ٹھیک ہے ہم ایجنسیز کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں, اسٹیٹ کو بھی کرتے ہیں, گورنمنٹ کو بھی کرتے ہیں, تم بھی نہیں کر رہے, تم بھی نہیں کر رہے, تم بھی نہیں کر رہے. ہر جگہ یہ ٹکے ماری ہے تو کرپشن ہے تو رشوت خوری ہے. ایسے ہے. ہم کیا کر رہے ہیں آپ سمجھ سوال ہے. بینگ اے پاکستانی دیکھیں کئی ایسے بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے سکوت ڈھاکہ کے بعد پگڑی نہیں پہنی تھی. کئی ایسے علماء تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد پگڑیاں نہیں پہنی تھیں. انہوں نے داڑھی مونچھیں کٹوا لی تھی. انہوں نے کہا ہم اس کی لاج ہی نہیں رکھ سکتے. تو کئی ایسے جرنیل تھے جن کے بارے میں یہ سنا گیا تھا کہ جب سکوت ڈھاکہ ہوا تھا اور خبر ان تک پہنچی تھی تو اپنے ہاتھ چبا رہے تھے وہ کہ یہ کیا ہو گیا. ہمیں نا ایسی قوم چاہیے. بے شک. ہمارے پڑوس میں رینٹ پہ 2-3 سال ایک فیملی رہی. اس سے میں نے کہا جی آپ کہاں سے ہیں؟ کہتا ہم مہاجر ہیں. اوکے تو انڈیا؟ کہتا نو ہم ٹوائس ہجرت کر کے. میں کہ ٹوائس ہجرت کیا مطلب انڈیا سے کراچی آئے, کراچی سے پنڈی آ گئے. کہتا نو. کہتا ہم انڈیا سے 47 میں بنگال آئے تھے اور 71 میں پھر ہمیں لفظ پاکستان پسند تھا ہمارے بڑوں کو, تو ہم پھر بنگال سے پاکستان آ گئے کہ ہم اس لفظ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جس لفظ میں پاکستان ہو. تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. بے شک ایسے دیدہ ور, ایسے دانشور جو بولیں.
پاکستان کا افغانستان میں رجیم چینج سے کوئی تعلق نہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ہونا بھی نہیں چاہیے، ہونا بھی نہیں چاہیے. افغانستان جو ہے وہ اس سے اختلافات ضرور ہوں گے، اور ہم کسی کے اندرونی معاملات میں عمل دخل کرنے کے کبھی خواہاں بھی نہیں ہیں، نہ ہی ہم کسی اور کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں عمل دخل کرے. اور یہ غلط روایات ہوں گی اگر ہم اس طرح کا کچھ کرتے بھی ہیں، اور نہیں ہوگا اس طرح کا. ہمارا الٹیمیٹ گول صرف یہ ہے BLA اینڈ TTP، اس کو ختم کریں، اس کی سرکوبی کریں. اس کے پیچھے بھارت ہے، اسرائیل ہے، اور ان بدبختوں کو، ایک تو وہ ہیں جو دین سے بیزار ہیں، دوسرا وہ ہیں جو دین بیچ رہے ہیں. تو یہ دونوں ایک بہت بڑا فتنہ ہوتے ہیں. تو اس فتنے کی سرکوبی ضروری ہے. پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ پاک فوج نے 243 سے زیادہ پوسٹوں کو جو ہے وہ تباہ کر دیا اور 42 سے زیادہ پوسٹوں پر قبضہ کر لیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، رمضان ہے، یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن میں دوبارہ مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو انڈیا میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ سوویت یونین کو کس نے شکست دی، تو امریکہ کو کس نے شکست دیا. تو امریکہ کو، سوویت یونین کو مولانا صاحب آپ سمجھ جائیں کس نے شکست دیا، ایسے جو ابھی آپ کو شکست دے رہا ہے. تو دیٹ واز پاکستان. ٹھیک ہے، ہم نے بڑی غلطیاں کی، ہمارے کئی لوگ ڈرپوک تھے، ہمارے کئی لوگ بکے ہوئے تھے، ہمارے کئی لوگ 2 نمبر تھے، لیکن ہمارے اکثریت اسلام پسند لوگ تھے. انہوں نے جہاں جہاں اپنی کاروائیاں ڈالنی تھی، اپنا کام کرنا تھا، وہ کر جاتے تھے. اور دیٹ از وائی امریکہ آج بھی کہتا ہے کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کی ہے. تو جب دشمن مان رہے تو پھر تم مانو نہ مانو، ڈزنٹ میٹر، فرق نہیں پڑتا. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.